ایک مثبت خبر سامنے آئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کورونا کا ٹیسٹ منفی آ گیا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا نے اپنے ٹویٹ میں ٹیسٹ منفی آنے کی تصدیق کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم عمران خان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم کو کورونا ٹیسٹ کے لیے جدید ترین مشینیں بھجوانے کی پیشکش کی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو کورونا کے باعث دوہرے چیلنج کا سامنا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ترقی پذیر ممالک کو قرض کی ادائیگی کے لیے عالمی اقدامات کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ میں کورونا سے ہونے والی ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار کیا۔ یہ بڑی اہم بات ہوئی ہے کیونکہ امریکہ اس وقت سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ تعاون کی بات ہو رہی ہے۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں کورونا وائرس کا خطرہ بڑھ رہا ہے اور سب خبردار کر رہے ہیں کہ آنے والے دن خطرناک ہوں گے۔ حکومت کی طرف سے چاہے وزیر اعظم عمران خان ہو یا پھر صوبائی حکومت سندھ کی ہو، سب کی طرف سے خطرے کی گھنٹی بجائی جا رہی ہے۔ ہم یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ ہمیں جو مشکل پڑے گی وہ پڑے گی مئی کے 15 سے لے کے مئی کے 20 یا 25 تاریخ تک۔ یہ وائرس جو ہے یہ پیک کرے گا مئی کی مڈل یا مئی کے اینڈ تک، اور یہ پریڈکٹیو انالیسس ہے۔ پاکستان میں آنے والے دن اور ہفتے بڑے اہم ہیں۔ اسی وقت رمضان بھی آ رہا ہے۔ یہ ٹائم گزر جائے گا۔ ہم سب کو ایک دوسرے کا خیال کرنا مشکل وقت ہے، بہت مشکل وقت ہے۔ میں کیسز مزید بڑھیں گے، وبا کا پیک آئے گا جس سے اسپتالوں پر دباؤ بڑھے گا، اور جو اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں وہ بھی اسی خطرے کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کورونا اپنا زور دکھا رہا ہے اور اب کیسز کی تعداد 10,000 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ آج سندھ میں ایک دن میں سب سے زیادہ 320 کیسز سامنے آئے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں پہلے 5,000 کیسز 46 دن میں آئے اور صرف 12 دن میں اگلے 5,000 کیسز سامنے آئے ہیں، جس کی سے اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنی تیزی سے اگلے 5,000 کیسز میں اضافہ ہوا۔ پاکستان دنیا کے ان 30 ممالک میں شامل ہو گیا ہے جہاں کورونا کے کیسز کی تعداد اب 10,000 ہو چکی ہے۔ ایران، ترکی اور سعودی عرب کے بعد پاکستان اسلامی دنیا کا چوتھا ملک بن گیا ہے جہاں کورونا کے مریضوں کی تعداد 10,000 ہے، مگر مساجد اور عبادات کے حوالے سے پاکستان میں کیے گئے فیصلے ان تینوں مسلم ممالک سے مختلف ہیں، جبکہ اب تک ملک بھر میں کورونا کے 1,18,000 ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ کیسز کے ساتھ اموات میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا سے مزید 17 اموات کے بعد مرنے والوں کی تعداد 212 ہو گئی ہے، اور آج سندھ میں سب سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جس پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے پریشانی کا اظہار کیا ہے اور کہا کہ لاک ڈاؤن کو ہر صورت قائم رکھنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ خبردار کر رہے ہیں کیونکہ کورونا وائرس کے مریضوں کا دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز بھی سمجھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں مزید سختی ہونی چاہیے کیونکہ لاک ڈاؤن میں نرمی سے کورونا کے مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اور ڈاکٹرز نے کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے علماء اور تاجروں سے تعاون کی اپیل کی۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ مساجد میں نماز کی اجازت دینے کا غلط فیصلہ کیا گیا ہے۔ علماء سے اپیل ہے کہ وہ خود یہ فیصلہ واپس لے لیں۔ ڈاکٹرز نے تنبیہ کی کہ 50 سال سے زائد کی عمر کے لوگوں کا مساجد میں نہ جانے کا جو احکامات ہیں اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور اس طریقے سے وائرس تیزی سے پھیلے گا۔ 162 لوگ سندھ میں ڈاکٹرز اینڈ ٹیکنیکل سٹاف آلریڈی پازیٹیو ہو چکا ہے۔ ہمارے پاس بہت کم ہسپتال ہوں گے جہاں پہ وارڈز بند نہیں ہوئے، اور اگر پیشنٹس نارمل ان ہسپتالوں میں آ گئے جس کا امکان ہے تو پھر ہمیں ہو سکتا ہے ایک ایسی سچویشن میں جائیں جہاں ہسپتال بھی بند ہو جائیں۔ خدا نہ خواستہ اس طرح کی سچویشن چلتی رہی تو مجھے یہ ڈر ہے ایسا نہ ہو کہ ہم روڈوں پہ لوگوں کا علاج کر رہے ہوں، ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہو کہ آپ کے رشتہ داروں میں سے کون سا ایسا ہے جو 35 سال کا ہے اور کون سا ایسا ہے جو 55 سال کا ہے۔ 55 والے سال کو چھوڑ دیتے ہیں، صرف 35 کو دیکھتے ہیں، باقی کو فارغ کر دیتے ہیں۔ ہم نے یہ غور کیا ہے کہ جب سے یہ 14 تاریخ سے لاک ڈاؤن ایز آؤٹ ہوا ہے اور لوگوں نے باہر نکلنا شروع کیا ہے تو جو کورونا کے مریضوں کی تعداد ہے وہ اچانک سے بڑھ گئی ہے۔ عوام کو کوآپریٹ کرنا پڑے گا، ان کو گھروں سے نہیں نکلنا ہوگا۔ ایک آدمی کے خاندان میں متاثر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پورا خاندان آئسولیشن میں چلا گیا۔ ہم بزنس کمیونٹی سے ریکویسٹ کریں گے، ہمیں پتہ ہے کہ لاک ڈاؤن بزنس کے اوپر بہت برا اثر ڈال رہا ہے، اکنامیکل ایفیکٹس ہیں، ہر ایک کے اوپر ہیں، ڈاکٹر کے اوپر بھی اکنامیکل ایفیکٹس ہیں۔ ہمارے بھی گھر کلینک سے ہی چلتے ہیں، ہم نے بھی کلینکس بند کی ہوئی ہیں۔ جب آپ بیمار ہوں گے تو آپ کام کہاں سے کریں گے؟ زندگی واپس نہیں آ سکتی ہے۔ پورے پاکستان میں جو لاک ڈاؤن ہو رہا ہے وہ مذاق ہو رہا ہے۔ ہمارے حکمران نے بہت غلط فیصلہ کیا ہے اور ہمارے علماء نے بہت غیر سنجیدگی کا اور انسان کی جان سے کھیلنے کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ یہ لڑائی کورونا ورسز ڈاکٹرز پیرامیڈیکل اسٹاف ہے۔ اگر ڈاکٹرز کوئی مشورہ دے رہے ہیں، جیسے ہم لوگوں سے کہتے ہیں
अभी भी कल परसों किसी चैनल पे कोई साहब पूछ रहे थे कि जी हमें रोज़ा रखना है कि नहीं रखना है, तो मैंने कहा देखें आप अगर डायबिटिक हैं और आप ये समझते हैं कि रोज़ा रखना है कि नहीं रखना, आपका जो डॉक्टर होगा वही आपको सही मशवरा देगा कि आप रोज़ा रखें या ना रखें। इसी तरह से ये डॉक्टर्स का प्रोग्रेटिव है कि ये बताए कि ये किस जगह पे हमने क्या काम करना है। अब मीटिंग आपकी हो गई है, उसमें एक टेक्निकल लोग मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से मैं समझ रहा हूं कि थोड़ा सा ये फैसला गलत हुआ है। कहीं पर भी आपने 20 SOPs बनाए, क्या ये SOPs पे पाकिस्तान के मस्जिदों में उस पर अमल होगा? कैसे अमल होगा और कैसे उसको कराया जाएगा? ये जितने भी दुकानें, ये जो स्टोर्स हैं, खुदारा इसको बंद करें। उलमा से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि खुदारा ये फैसला आप वापस ले लें। हाथ जोड़ के डॉक्टर्स अपील कर रहे हैं। इससे पहले जी न्यूज़ से बात करते हुए इंडस अस्पताल के CEO डॉक्टर अब्दुल बारी का कहना था कि मसाजिद खुली हुई हैं, किसी भी मस्जिद में चले जाएं आपको बूढ़े लोग नजर आएंगे। पिछले 1.5 महीने में जितने केसेस हुए वो पिछले 5 दिन में डबल हो गए। तो ये आप समझते हैं हम वो उस तक जाने वाले हैं और हम समझते हैं कि इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम इसको फैलाव के रोकने के लिए, और मस्जिदों में जो SOP इन्होंने करके इन्होंने कहा है कि जिसके ऊपर मस्जिदें खोली हैं, तरावीह की इजाज़त दी है। मस्जिद में ज़्यादातर बड़ी उम्र वाले होते हैं, 50 साल से ऊपर वाले होते हैं। अभी जब से 4 दिन पहले से मुआहदा हुआ है, अभी आप किसी भी मस्जिद में चलाएं, इक्का दुक्का मस्जिद के अलावा सब जगह 80% बूढ़े लोग हैं। ये टेक्निकल एक्सपर्टीज डॉक्टरों की है और डॉक्टर अगर कहते हैं किसी को कोई रोज़ा ना रखें तो वो नहीं रखते। हम समझते हैं कि इसको खोलने से ये बहुत फैलेगा और फिर हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इसको संभाल नहीं सकेगा। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि इसको रिकंसिडर करें और समझें कि ये चीज़ तरावियाँ सुन्नत हैं, घर पे पढ़ जाए। इसके साथ साथ पाकिस्तान और बैरून मुल्क मुक़ीम सीनियर डॉक्टर्स ने हुकूमत को एक ख़त भी लिखा है और ख़त के मुताबिक हुकूमत की जानिब से मसाजिद में बाजमात नमाज की इजाज़त देने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है और फैसले पर नज़रसानी करने का कहा गया है। ख़त में कहा गया है कि पाकिस्तान भर की मसाजिद 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद से भरी होती हैं, जिससे वायरस के फैलाव का खतरा बहुत ज़्यादा है। गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान जो वीडियो सामने आ रही हैं उनसे पता चलता है कि मसाजिद में नमाज अदा करने वाले 80% से ज़ायद लोग 60 से 70 साल की उम्र के दरमियान हैं, जबकि रमज़ान में नमाजियों की तादाद बढ़ जाएगी, जिससे सूरत हाल मजीद ख़राब हो जाएगी। 18 अप्रैल को सदर आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत उलमा कराम के इजलास में रमज़ान के दौरान नमाज तरावी और नमाज जुमा से मुतालिक 20 नकाती मुत्तफ़िका एलामिया जारी किया गया था, जिस पर अमल करते हुए मसाजिद में नमाज की इजाज़त दी गई थी। इस हवाले से वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने 19 अप्रैल को एक प्रोग्राम में कहा कि पाकिस्तान में आलमी सतह का कोई आलिम नहीं है। अगर मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में एक तरीक़ाकार का नफाज हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। यहाँ पर हर मामले पर 1.5 इंच की मस्जिद खड़ी कर ली जाती है। इस तरह होता रहा तो रोज़ाना कोई गिरोह उठ खड़ा होगा और फिर ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा। कराम पता नहीं पाकिस्तान में तो हमें तो कोई एक इंटरनेशनल सतह का इस वक्त पाकिस्तान में कोई आलम नजर नहीं आता। अगर मस्जिद अल हराम में और मस्जिद नबी में एक कोड इन्फोर्स हो सकता है तो मुझे तो समझ नहीं आती कि पाकिस्तानी मस्जिदों में क्यों नहीं हो सकता। क्या ये अपने आप को जो है वो सऊदी अरेबिया के या ईरान के या मलेशिया के उन तमाम जो वहाँ पर मुसलमान हैं, हम कोई उनसे बढ़ के मुसलमान है, हर पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर इन्होंने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद खड़ी करनी होती है, वो खड़ी करके बैठ जाते हैं और फिर हम सारे पीछे लग जाते हैं उनके। अगर हम इस तरह से चलते रहेंगे कि रोजाना कोई ना कोई ग्रुप उठे और हमें ब्लैकमेल करना शुरू कर दे तो जाहिर है आप आगे नहीं जा सकते। ये तो एक रियासत का और कौम का फैसला है, कौमें ये फैसले करती हैं। आगे जिस तरह से मर्जी है हमारी, हमने तो देखना है कि आगे हमने कैसे जाना है। ये बात फवाद चौधरी ने डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम दो राय में कही, जबकि आज सदर आरिफ अलवी ने कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू में कहा कि जो मसाजिद में नमाज की अदायगी के लिए तय किए गए 20 नकात पर अमल नहीं करेगा वो गुनाहगार होगा। इसकी खिलाफ वर्जी अब गुनाह है। इजमा के ऊपर कोई फैसला हो जाए तो उसकी पाबंदी अब गुनाह है। ये 20 नुकाती फार्मूला इजमा है, इजमा है। इसकी जो खिलाफ वर्जी करेगा गुनाह की बात है ना, तो जुर्म नहीं गुनाह है। गुनाह है क्योंकि सरकार अगर कोई हुक्म देती है तो उसके ऊपर पाबंदी आप ना करें। सजा अल्लाह ताला देगा या रियासत देगी, ये तो अल्लाह ताला के ऊपर है, मगर मैं उसकी अहमियत बता रहा हूँ। जबकि गुज़िश्ता रोज़ ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी कहा कि मसाजिद खोलने के लिए उलमा ने 20 नकात पर इत्तफाक किया है, जिन पर लोगों को अमल करना होगा और अगर किसी ने अमल ना किया और वायरस फैला तो फिर एक्शन लिया जाएगा और मसाजिद को बंद करना पड़ेगा।
اور کوشش کریں, سب کوشش کریں کہ عبادت گھر پر ہی کریں. یہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی کہا. اہم بات یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے ایک طرف مساجد میں نماز کی ادائیگی کی اجازت دے دی گئی ہے, مگر وزراء کہہ رہے ہیں کہ وہ گھروں میں عبادات اور نماز کی ادائیگی پر کریں گے اور اسی پر زور دے رہے ہیں. خود وزیر اعظم عمران خان کہہ رہے ہیں کہ گھر پر عبادات کی جائیں. وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری نے کہا ہے کہ وہ زندگی میں پہلی بار رمضان میں تمام عبادات گھر پر کریں گے. اسی طرح وفاقی وزیر اسد عمر نے آج ٹویٹ کیا جس میں کہا کہ رمضان کا پیغام قوم کے نام, رمضان میں خوب جی بھر کر عبادت کریں لیکن اپنی اور اپنے گھر والوں اور معاشرے کی حفاظت کا خیال کرتے ہوئے ہر گھر کو مسجد بنائیے. ان بیانات سے صاف لگ رہا ہے کہ حکومت خود بھی سمجھتی ہے کہ اس نے مساجد میں نماز کی جو اجازت دی ہے وہ ٹھیک فیصلہ نہیں ہے, اس لیے عوام کو گھروں میں ہی نماز کی ادائیگی کی تلقین بھی کر رہے ہیں اور نماز کی ادائیگی مسجد میں کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے. اب اہم بات یہ ہے کہ حکومت نے علماء کے اتفاق سے مساجد میں نماز کی ادائیگی شرائط طے کی, جبکہ خود اہم مذہبی رہنما رمضان میں گھروں میں ہی نماز پڑھیں گے اور عبادت کی تلقین کر رہے ہیں. ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ یہ مذہبی نہیں بلکہ طبعی فیصلہ تھا, تو ڈاکٹرز نے کرنا تھا نہ کہ علماء نے کرنا تھا. اہم بات یہ بھی ہے کہ 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو ویسے ہی مساجد جا کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, اور صدر پاکستان, وزیر اعظم, وزراء اور علماء جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ان میں سے سب کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے, مگر فیصلہ کر دیا 50 سال سے کم عمر کے لوگوں کے لیے. اور ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں یہ فیصلہ ہم سے پوچھ کے کرنا تھا, فیصلہ کر دیا ان سب نے. آج چیئرمین روحیت ہلال کمیٹی مفتی منیب الرحمان نے کہا کہ وہ 3 دن سے مسجد نہیں گئے ہیں, رمضان میں بھی مسجد نہیں جائیں گے. 75 سال ہے, اس 55 سال میں پہلی مرتبہ کراچی میں رہتے ہوئے میں گزشتہ 3 جمعوں سے مسجد میں نہیں گیا, اور اسی طرح سے میں رمضان مبارک کے عام دنوں میں بھی اور جمعوں میں نہیں جاؤں گا, حالانکہ رمضان مبارک میں مسجد کے متصل مکان میں شفٹ ہو جاتا تھا. اسی طرح جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ کورونا کی وجہ سے گھر پر تراویح پڑھیں گے. کورونا کا خطرہ بڑھ رہا ہے. علماء کرام اور مذہبی رہنما حکومت سے مشروط اجازت ملنے کے باوجود گھر میں ہی عبادت کی تلقین کر رہے ہیں. ساتھ ہی تاجر برادری دکانیں کھولنے کی دھمکی دے رہی ہے. تاجروں نے واضح کر دیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے وہ 1 رمضان سے دکانیں کھول دیں گے. آج کراچی میں کچھ تاجروں نے دکانیں کھولنے کی کوشش بھی کی جسے پولیس نے ناکام بنا دیا. تاجر رہنماؤں نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ حکومت ایس او پی دے دیتی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ وہ 1 رمضان سے دکانیں کھول دیں گے. کوئی اس کے بعد نہ پریس کانفرنس کریں گے نہ اس کے بعد ہم الٹیمیٹم دیں گے. پہلے روزے کو انشاءاللہ صبح 9 بجے تمام مارکیٹیں کھول دی جائیں گی. ہماری تمام تنظیموں نے رائٹنگ میں جو ہم نے کمشنر آفس میں ایس او پیز جمع کرائی ہیں ہم اس کی پاسداری کریں گے اور آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا کاروبار پہلی رمضان سے ہم کھول دیں گے. آج کے بعد ہم حکومتی کسی نمائندے سے کوئی ملاقات نہیں کریں گے. جو بھی ایس او پیز نکالنی ہے وہ اپنی ایس او پیز کے ذریعے ہمیں بتا دیں کہ آپ کی دکانیں اس طرح کھلیں گی. دکانیں جو ہے پہلی رمضان سے کھولیں گے. صرف 2 دن اس لیے دیے ہیں کہ ایس او پیز ہمیں کہا گیا ہے کہ تیار ہو گئی ہیں. اگر ان کے پاس ایس او پیز تیار ہے حکومت سندھ کے پاس تو وہ ہمیں 2 دن میں دے دیں ایس او پیز, ورنہ انشاءاللہ ہم پہلے رمضان سے دکانیں لازمی کھولیں گے چاہے اس کے نتائج کچھ بھی ہوں. اس کے بعد ہمارے ایک بھی رہنما کو اگر گرفتار کیا تو ہم جیل بھرو تحریک بھی چلائیں گے انشاءاللہ.